آج سے 2 دن پہلے جڑاوالا میں جو واقعہ ہوا، جو قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، بہت ہی دل خراش واقعہ ہے اور انتہائی دل کو تڑپا دینے والا یہ واقعہ ہے۔ اور زیادہ دکھ اس وقت ہوتا ہے، تکلیف زیادہ اس وقت ہوتی ہے جب ملک ہو اسلامی جمہوریہ پاکستان، رہنے والے ہوں مسلمان، اور ایک مسلمان کھڑا ہو کر کے حمایت کرے عیسائیوں کی، حمایت کرے باطل لوگوں کی، اور اس کو یہ تکلیف نہ ہو کہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے، اس کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ ان کے گھر اجڑ گئے ہیں، اس کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ ان کو بے گھر کیا گیا ہے، ان کے گھروں کو توڑا کیا گیا ہے، ان کے سامان کو نذر آتش کیا گیا ہے، اس کی تکلیف ہو رہی ہے اس کو۔ لیکن جو قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے، اس کی تکلیف نہیں ہوتی اس کو۔ کتنا یہ دیکھیے کہ دوغلی پریسی ہے، ایک بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اپنے آپ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر رہنے والا ہے، اور چینل بھی ہو مسلمانوں کا اور پاکستان کے اندر چلنے والا ہو، جیو نیوز ہو، اور بیٹھ کر کے وہ یہ کہے کہ اسلام کے نام پر جو ہے وہ ڈکیتی کی گئی، وارداتیں کی گئیں۔ کتنے افسوس والی بات ہے، کتنے دکھ والی بات ہے کہ مذہب کے نام پر جو ہے وہ فساد پھیلایا گیا۔ بھئی جو غلط ہوا اس کو کوئی بھی ٹھیک نہیں کہتا ہے، لیکن لفظ کہتے ہوئے تیری زبان وہ کیا جلتی ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کیوں کی گئی؟ آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ یہ آئے دن اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے نا آپ نے سنا ہوگا، یہ باہر ملک والے آپ کو پتہ یہ سب حرکتیں کرتے ہی رہتے ہیں۔ یہ جہنم کے قریب کوئی گاؤں ہے، وہاں کوئی بزرگ تھے، امام صاحب تھے، اور ان کے ساتھ کچھ وہ پنڈ والے لوگ تھے، وہ ریلی نکال رہے تھے، اور ریلی نکالتے ہوئے نا وہ جو امام صاحب تھے بڑی عمر کے تھے، بزرگ تھے، تو وہ نا ناموس رسالت پر تقریر کر رہے تھے، اور تقریر کرتے کرتے اتنے ان کے وہ دل برداشتہ ہوئے، اتنی ان کو تکلیف ہوئی، اتنا ان کو دکھ ہوا، یقین جانیے گا وہ ویڈیو دیکھ کر نا دل دہل گیا تھا میرا بھی اس وقت، کہ وہ بیان کرتے ہوئے اپنی جان آفرین کو سپرد کر گئے۔ مجھے نا وہ واقعہ یاد آتا ہے نا تو آج دل کرتا ہے کہ جان نکل ہی جائے، کہ یار ایک بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کو تکلیف نہیں ہوتی کہ قرآن پاک کی بھی حرمتی ہوئی ہے، دکھ نہیں ہوتا اسے اس چیز کا دکھ ہو رہا ہے کہ عیسائیوں کے گھر جلائے گئے ہیں، اسے اس چیز کا دکھ ہو رہا ہے کہ عیسائیوں کے مال کو لوٹا گیا ہے۔ یار اس چیز کا دکھ نہیں ہوگا اسے کہ قرآن پاک جو لائق کتاب ہے، جس پر جس کے لیے ایمان مسلمان زندہ ہے، اس کی بھی حرمتی پر اس کو تکلیف نہیں ہو رہی۔ اور بڑے بڑے سیاسی لوگ، بڑے بڑے اقتدار والے لوگ، وہ بھی اس چیز کی مذمت کر رہے ہیں، جی وارداتیں یہ بہت غلط ہوا ہے، مذمت کرتے ہیں۔ ہم اس کی مذمت کیوں نہیں کرتے کہ قرآن پاک کی بھی حرمتی کی گئی ہے؟ اس کی کیوں نہیں مذمت کرتے تم لوگ؟ یار قرآن پاک تو اس کی تو کیا عظمت و شان ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذرا سیرت کو دیکھیں تو صحیح، میرے آقا نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، کبھی بھی میرے آقا نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ایک مطلب خیبر سے واپسی پر ایک خاتون نے میرے آقا کی دعوت کی، کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتی ہوں۔ میرے آقا نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا۔ تو وہ جو خاتون تھی وہ یہودیہ تھی، اور وہ آپ کی پکی دشمن تھی، اور آپ کے ساتھ ایک غلام بھی تھے، اور اس نے گوشت کے اندر زہر ملایا ہوا تھا، اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی 1 یا 2 لقمے لیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ وحی کے ذریعے اپنے حبیب کو یہ اطلاع کر دی کہ اے حبیب یہ گوشت نہ تناول فرمائے، اس لیے کہ اس کے اندر زہر ہے۔ لیکن وہ جو آپ کے ساتھ صحابی رسول تھے وہ کچھ کھا چکے تھے، تو میرے آقا نے اس وقت اپنے ہاتھ کو روک لیا، اور میرے آقا نے اپنی ذات کے لیے سروں سے بدلہ نہیں لیا تھا کہ اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی، اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا تھا۔ لیکن وہ صحابی رسول جنہوں نے اس کا بنایا ہوا گوشت کھایا تھا اور وہ شہید ہو گئے تھے، تو اس کے جو ہے وہ قصاص میں اس عورت کو قتل کیا گیا تھا۔ لیکن جب قرآن کی بات آ جائے، جب بات آ جائے اللہ کے کلام کی، تو پھر میرے آقا بھی تڑپ جاتے ہیں، میرے آقا بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ 4 ہجری کا سال چل رہا ہے، ایک شخص جو کہ حقیقت میں بد باطن تھا، وہ سرکار کی بارگاہ میں آتا ہے، اور جب وہ آتا ہے سرکار اسے اسلام پیش کرتے ہیں، لیکن وہ اسلام سے نہ تو نفرت کا اظہار کرتا ہے، نہ اسلام کو قبول کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آپ اپنے کچھ صحابہ کرام کو ہمارے قبیلوں میں بھیجیں،
ہو سکتا ہے کہ یہ جا کر ان کو جب اسلام کی دعوت دیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے قبیلے کے جو لوگ ہیں وہ اسلام کو قبول کر لیں۔ میرے آقا کو یہ بات بڑی پسند آئی اور میرے آقا نے اس شخص کے ساتھ 70 صحابہ کرام کو بھیجا، اور یہ 70 وہ صحابہ کرام تھے جو حفاظ قرآن تھے، جو حافظ قرآن تھے، قاری قرآن تھے۔ میرے آقا نے صرف دیکھیے کہ میرے آقا کے دل کے اندر نرمی، شفقت اور پیار دیکھیے کہ یار اگر ان کے جانے سے وہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میرے آقا نے اپنے 70 غلاموں کو بھیجا جو قاری قرآن تھے، حافظ قرآن تھے۔ بیر معونہ کے یہ ایک جگہ تھی، جب وہاں پر پہنچے تو یہ شخص اپنے قبیلے میں چلا جاتا ہے اور کافی دیر گزر جاتی ہے۔ پھر جب یہ جو 70 صحابہ کرام تھے یہ جو انتظار کر رہے تھے اس کی واپسی آنے کا، ان میں سے اب میرے آقا نے جس شخص کو، جس صحابی کو امیر قافلہ بنایا ہوا تھا، وہ اٹھے اور اس شخص کے پاس گئے۔ وہ اپنے قبیلے کا وڈیرا تھا، چودھری تھا، جاگیردار تھا۔ اس کے پاس گئے تو وہ جو تحریر تھی جو وہ اس نے، جب اس صحابی نے اس کو دی کہ اس شرط پر ہم لوگ آئے تھے تو آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ اچھا ہوا یوں کہ اس نے اس تحریر کو دیکھا تک نہیں اور پیچھے جو بندہ کھڑا تھا اس کو اشارہ کیا اور اس نے اشارہ پاتے ہی فوراً نیزے سے حملہ کیا اور صحابی رسول کو شہید کر دیا۔ اب اس نے کیا کیا کہ اپنے ساتھ جو دیگر اور قبائل تھے ان کو بھی ساتھ ملایا اور ایک لشکر جرار تیار کیا، اور جہاں بیر معونہ کے مقام پر جہاں پر 70 صحابہ کرام جو ہیں وہ انتظار کر رہے تھے اپنے امیر کا، ان کی طرف یہ قافلہ لے کر اپنا لشکر لے کر کے چلے گئے جنگ کرنے کے لیے، ان کو شہید کرنے کے لیے بغیر ہتھیار کے۔ اب ان کے پاس تو تھا نہیں، اس لیے یہ تو چونکہ علم دین کی وہ تعلیم کے لیے آئے ہوئے تھے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے آتے تو ان کے پاس تو کچھ تھا نہیں۔ اب یہ لوگ آئے اور انہوں نے ان تمام صحابہ کرام کو ساتھ جنگ کر کے ان کو شہید کر دیا، اور صرف ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن دمری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اس جاگیردار نے یہ کہہ کر کے چھوڑ دیا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی، لہٰذا میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اور اس صحابی رسول کے سر کے کچھ بال اس نے کاٹ دیے، یعنی غلام بنا کر اس کو آزاد کیا۔ اور جب یہ حضرت عبداللہ بن زمری رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ شریف میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ واقعہ سنایا جاتا ہے، میرے آقا کا دل نازنین جو ہے وہ کبیدہ خاطر ہو جاتا ہے، آپ کے چہرہ انور پر سرخیاں دوڑنے لگتی ہیں اور آپ کو اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ کی پوری 63 سالہ زندگی میں اتنا آپ کو دکھ نہیں ہوا تھا جتنا دکھ ان قرہ صحابہ کرام پر ہوا تھا، ان کی شہادت پر ہوا تھا کہ یہ قرآن کے حافظ تھے، یہ قرآن کے قاری تھے، اتنا دکھ ہوا تھا۔ اور اتنا دکھ ہوا تھا میرے آقا کو کہ ایک مہینہ لگاتار، ایک مہینے تک لگاتار میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فجر کی جماعت کرایا کرتے تو فجر کی جماعت میں دعائے قنوت پڑھ کے ان کے لیے بد دعا کیا کرتے تھے جن لوگوں نے ان صحابہ کرام کو شہید کیا تھا۔ ایک مہینے تک اتنا دکھ ہوا تھا میرے آقا کو قرآن کے قاریوں کے شہید کرنے کا، اتنا تکلیف ہوئی تھی۔ اور آج کا مسلمان ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، حیرانگی کی بات ہے۔ یہ اصل میں پتہ وجہ کیا ہے؟ یہ وہ لبرل لوگ ہیں جو اسلام کو پسند نہیں کرتے، اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان ہیں لیکن یہ اسلام کو پسند نہیں کرتے، یہ حقیقت میں منافق ہیں۔ چونکہ 4 سے 14 سال پر منافق بھی تھے نا، جو اپنے آپ کو کہتے تھے مسلمان تھے لیکن وہ حقیقت میں مشرکوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور آج کل کے جو لبرل ہیں وہ بھی اس سے توجہ حاصل کریں۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ، ہرگز تجھ سے یہود و نصارہ راضی نہیں ہوں گے۔ یہ لبرل لوگ، یہ کافروں کو خوش کرنے والے، یہ یہود و نصارہ کو خوش کرنے والے اور اسلام کے خلاف بکنے والے، یہ ذرا غور کریں۔ رب تعالیٰ شاید فرمایا ہے کہ تم سے یہ یہود و نصارہ خوش نہیں ہوں گے، ہرگز خوش نہیں ہوں گے، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کر لو، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کر لو، اس وقت تک یہ تم لوگوں سے راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے، بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے، یعنی قرآن میں اور اللہ کے حبیب کی صورت میں جو ہدایت آگی وہی ہدایت ہے، اس کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آ چکا تھا،
ما لکا من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر تجھے اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آج تو پیسے لے کر بکواس کر رہا ہے نا، ٹی وی چینل پر بیٹھ کر بھونک رہا ہے تو، لیکن یہ سانسیں یہ تھوڑی سی رہ گئی ہیں، یہ زندگی کے چند ایام ہیں، کیا کرو گے اللہ کے پاس؟ اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ سے تجھے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، ولا نصیر، کوئی تیرا حمایتی نہیں ہوگا، کوئی تیرا مددگار نہیں ہوگا۔ لہٰذا میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، ہمیں پہچاننا چاہیے کہ ہمارا دشمن کون ہے اور ہمارا ساتھی کون ہے، ہمارا دوست کون ہے، اور ضروری نہیں کہ داڑھی کی شکل میں بیٹھنے والا جو ہے وہ قرآن کی بات کرنے والا وہ حقیقت میں واقعی مسلمان ہو، وہ سچا عاشق رسول ہو۔ اس کی اسے پتہ چلے گا جو شریعت کی جو ایک اس کی جو حقیقت ہے، جب تک اس کو بیان نہیں کرے، جو شرک روح ہے جب تک اس کو بیان نہیں کرے گا، اور اللہ رسول کے ساتھ محبت کی جب تک وہ بیان نہیں کرے گا، اور یہ چیز جب تک اس کے سینے کے اندر نہیں آئے گی، وہ قطعاً وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ خبردار رہنا چاہیے، اور کہیں ایسا نہ کسی کے جھانسے میں آ کر کے ہم بھی اپنے دین کے بارے میں کچھ ایسی الٹی سیدھی بات کر دیں کہ ہم دار اسلام سے خارج ہو جائیں۔